رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ امام الانبیاء بھی اکٹھے ہو جائیں، ادب سب کا کرے، احترام سب کا کرے، عزت سب کی کرے، لیکن فائنل اتھارٹی، آخری بات اگر کسی کی مانی جا سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ اکٹھے ہو جاؤ. فرقہ پرستی کا سبب کیا ہے؟ اس فرقہ پرستی کا سبب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری. امام الانبیاء فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہے، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. قیامت تو آ سکتی ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ کوفے والوں کو پکڑ لینا، بغداد والوں کو پکڑ لینا، بریلی کی خاک چھاننا، دیوبند کے دروازے بجانا. وہ شرط یہ ہے ما تمسکتم بہما، اللہ کی کتاب اور محمد کریم کے فرمان کو جب تک تم سامنے رکھو گے پوری دنیا کا کوئی بندہ بھی آ کر تمہیں جنت کے راستے سے گمراہ نہیں کر سکے گا. یہ جنت کی راہ ہے، یہ اتحاد کی راہ ہے، یہ اتفاق کی راہ ہے، یہ محبت کی راہ ہے، یہ فرقہ پرستی کے بت کو پاش پاش کرنے والا راستہ ہے. سب کا ادب کیجیے لیکن ادب محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. فرقہ پرستی کا سبب یہی ہے، ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، حدیث رسول کو چھوڑ دیا، اور قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کے بعد اس نے کہا میرا بڑا، اس نے کہا میرا بڑا، کسی نے کسی کو بڑا سمجھا، کسی نے کسی کو بڑا سمجھا. اگر اختلاف ہو جائے اور شریعت میں انسانی عقلوں کے مطابق بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو بھی سکتا ہے، اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اختلاف ہو جائے تو شریعت اس کا حل بتا رہی ہے، غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے جن کا نبی ایک ہے، جن کا قبلہ ایک ہے، جن کا اللہ ایک ہے، جن کا کعبہ ایک ہے، جن کی کتاب ایک ہے، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے مسلمان حاکم کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، امام سے ہو جائے، پیر سے ہو جائے، شیخ سے ہو جائے، تمہارا مرشد کہے مرنے والے کی وفات کی چادر پر بیٹھ کر آیت کریمہ پہ ہم نے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، ہم نے تیجا کروانا ہے، ساتواں کروانا ہے، نواں کروانا ہے، 10واں کروانا ہے، 40واں کروانا ہے، قل کروانا ہے، رسم چہلم کروانی ہے، اللہ کرے گا میں کوئی اور مر جائے گا، میری روٹی چلتی رہے گی. اگر اختلاف ہو جائے، اگر جھگڑا ہو جائے، اگر لڑائی ہو جائے امام سے، شیخ سے، مرشد سے، پیر سے، شریعت دلیل کیا دے رہی ہے؟ شریعت اختلاف کو ختم کیسے کرتی ہے؟ فردوہ الی اللہ، اس اختلاف کو لاؤ اللہ کی کتاب پہ پیش کر دو، اس اختلاف کو لاؤ والرسول امام الانبیاء کی حدیث پہ پیش کر دو. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سچے، اگر تم اللہ پر ایمان لانے کی دعوے میں سچے ہو، اگر تمہیں آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، تو ہر جھگڑے میں، ہر مسئلے میں قبر پکی بنے گی یا کچی، قبر پہ سجدے ہوں گے یا نہیں، قبروں کا طواف ہوگا یا نہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس نکلیں گے یا نہیں، رجب میں کنڈے بھریں گے یا نہیں. ان سارے جھگڑوں کو اٹھاؤ، محمد کریم کے فرمان پر لے آؤ، عرش والے کی کتاب پہ لے. امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے قول پر غور کیجئے. اپنے پیروں کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے ماننے والوں، 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام دا وہی میرا، اللہ اکبر. امیر عمر کا جملہ سن گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں اگر تم ایک فیصلہ کرو، ایک آرڈر جاری کرو، ایک قانون بناؤ، ایک فیصلہ کرو، پھر تمہیں کچھ دیر کے بعد یہ احساس ہو جائے میرا پہلا فیصلہ غلط تھا، میری پہلی بات غلط تھی، تو حق اور سچ کی طرف لوٹتے ہوئے ایک لمحے کی دیر نہ کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ امیر عمر. کسے کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما. ایک لمحے کی دیر نہ کرنا. کیا ثابت ہوا؟ کسی کی عقل، کسی کا قول حرف آخر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہتے ہیں اے یعقوب، میری ہر بات کو نہ لکھا کر. جو آج میں کہتا ہوں کل کو اپنا قول بدل لیتا ہوں، پرسوں کل کے خلاف کہہ دیتا ہوں، میری ہر بات کو نہ لکھا کر، میری رائے کو نہ لکھا کر. جس کی طرف تم بلا رہے ہو، جس کے نام پہ تم نے مذہب بنائے ہیں، جس کی طرف تم نے جھوٹ کی نسبتیں کی ہے، وہ اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں ہر بات
نہ لکھا کر جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، جس کی دعوت ہم دیتے ہیں، جس کی اتباع کا آوازہ ہم لگاتے ہیں، وہ اپنے شاگرد کو دیکھتے ہیں، عبداللہ کو دیکھتے ہیں، ان کی قلم رکی ہوئی ہے، آج فرمان رسالت لکھے نہیں جا رہے، پوچھتے ہیں عبداللہ تو لکھ کیوں نہیں رہا؟ جواب میں کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا تھا، ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ پوچھ کے لکھا کر۔ نبی کبھی غصے میں، کبھی پیار میں، کبھی گھر، کبھی باہر، کہا اللہ کی قسم لکھ، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ان ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طرف تمہاری نسبتیں ہیں وہ کہہ رہے نہ لکھ، میں قول بدل لیتا ہوں، یہ کہتے ہیں لکھ، مجھے زبان حال سے کہنے دیجیے لکھ، اس لیے لکھ، میں جب دین کی بات بتاتا ہوں اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک عرش والا مجھے نہیں بتا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتحاد و اتفاق کا راستہ ہے۔ لوگوں، جب انسانی عقل کی یہ کیفیت ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں، تو پھر آج اپنے اپنے نام پہ، اپنے اپنے پیروں کے نام پہ گروہ بنانے والوں، یہ کیسے ان کی بات پر پہ آخر ہو سکتی ہے؟ مالک کے فرمان پہ غور کیجئے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا کسی سے کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو جائے، فیصل شاہ صاحب نہیں ہے، فیصل پیر صاحب نہیں ہے، نوری بوری سرکار کا فتویٰ آخری فتویٰ نہیں ہے، فیصلہ کروانا ہے تو عرش والے کے قرآن پہ لے آؤ، مدینے والے کے فرمان پہ لے آؤ۔ قرآن حکیم کی حکمت سے بھری ہوئی ان تعلیمات کو جب لوگوں نے اپنے سینے سے لگایا، صدیوں کی دشمنی ختم ہو گئی، تلواروں سے خون ٹپکتا تھا، وہ تلواریں نیاموں میں داخل ہو گئی، ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، بھائی بندی بن گئی۔ کس طرح کے بھائی بنے؟ ابن عوف کو ان کا بھائی کہتا ہے میرا اتنا بڑا باغ ہے، مدینے کا بہت بڑا باغ ہے، تو دیکھ لے، آدھا آدھا تو کر لے، جو اچھا لگے تو لے لے، جو چھوڑے گا اس کو میں لے لوں گا۔ اس محبت کی مثال تاریخ پہ نہیں ملتی، اس محبت کی مثال، اور یہ محبتیں پیدا کیسے ہوئی؟ سب نے اپنی اپنی رائے کو چھوڑا، اپنے اپنے قول کو چھوڑا اور فرمان محمد پہ اپنی گردنوں کو جھکایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کا ذکر مالی کرتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس وقت کو اور اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار پیدا کیا، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر، خلفائے راشدین کے پیارے دور کے اندر امت کا یہی طریقہ رہا، اگر کہیں اختلاف ہوا تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بنیاد پہ اس اختلاف کو ختم کر لیا گیا۔ اختلاف کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اختلاف کے نام پہ مدرسے الگ کرنا، اختلاف کی بنیاد پہ مسجدیں الگ کرنا، اختلاف کی بنیاد پہ گروہ بندیاں کرنا، امت کو توڑنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اختلاف کہاں کہاں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، فاروق اعظم نے کہا، جس نے کہا نبی مر گئے گردن کاٹ دوں گا، صدیق اکبر نے منبر پہ چڑھ کر کہا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو محمد کریم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، صدیق اکبر کے جملوں پر سن لے کہ محمد کریم مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں نہیں مرے، ابو بکر کہہ رہے ہیں مر گئے، اختلاف ہوگی، ان کی رائے الگ ہے، ان کی رائے الگ ہے، یہ دونوں رائے ایک ہو جاتی ہیں کیسے؟ جب صدیق اکبر کی زبان مبارک سے آیت نکلتی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات، اور لوگوں محمد علیہ السلام سابقہ نبیوں کی طرح ایک نبی تھے، اگر یہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر جاؤ گے۔ صدیق اکبر کے جملوں کو سن کر فاروق اعظم کہتے ہیں جو ہی میرے پردہ سماعت سے یہ آیت ٹکرائی، میرے جسم کا بوجھ میری ٹانگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا، مجھے یقین ہو گیا محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیجے صاحب میں نامے دسویں کل برسی پہ اختلاف کرنے والوں، گروہ بندیے کرنے والوں، اپنے حضرت کی بات کو نہ چھوڑنے والوں، فاروق اعظم نے اپنے جملوں کو واپس لیا، اپنی بات کو ختم کیا اور صدیق اکبر کی بات کی تصدیق کی، کیونکہ فیصلہ قرآن کی آیت نے کر دیا تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد امیر کے مسئلے پہ اختلاف ہوا، ایک انصاری گروہ نے کہا ہمارا امیر، مہاجرین نے کہا ہمارا امیر، ان کا ایک تمہارا ایک ہمارا، یہ رائے دی آئی، حدیث سنائی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام امیر جب بھی بنے گا قریشی نسل بنے گا۔ حدیث سنتے ہی اختلاف ختم ہو گیا، اختلاف
اختلاف مٹ گیا. یہ کہنے والوں حدیث تو پڑھی ہے، صحیح بخاری میں ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رفعتین کرنی چاہیے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفعتین کرنی چاہیے. حدیث ہے، صحیح ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ارے جس کا